بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس نئی ہو رہی ہیں جو شجاع صاحب کی بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کا رابطہ ہوا ان کے ساتھ اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ اس بارے میں ذرا بریفلی بات کروں گا، اور ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل جو ان کے پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں ان سے جو بات چیت کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ملکی بدحالی کے ذمہ دار بھٹو اور شریف خاندان یہ سیاست نہیں خاندانی نظام چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور کہ جی کس طرف حالات جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ خبر آج چھپی وہ یہ ہے کہ جی چودھری شجاعت کا نواز شریف سے رابطہ، قائد نون لیگ نے ملاقات کی دعوت دے دی۔ آپ کو پتہ ہے چودھری شجاعت صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور خیر کل پرسوں تو ان کے بارے میں ایک غلط قسم کی افواہ بھی چل نکلی تھی، جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ غلط ثابت ہوئی۔ تو چودھری شجاعت صاحب کی بیماری کی وجہ سے پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ سے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی، اور اب تو خبر یہ بھی آئی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب سے بھی نواز شریف صاحب کی بات ہوئی، شہباز شریف صاحب نے بھی پہلے فون کیا ہے، ان سے بات ہوئی۔ تو ابھی جو اس میں جو امپورٹنٹ جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے جو رابطہ ہوا اس میں دونوں لیڈرز نے کوئی ملاقات کی بات کی۔ تو اب دیکھیں کہ ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ اگر ملاقات ہونی ہے تو چودھری شجاعت صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ہو جائے۔ آلدو دیکھیں کہ ایک دم سے تو آؤٹ کم کچھ نہیں ہوتا، لیکن اینی آؤ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے درمیان ان کے جو ریلیشن شپ تھے بہت خراب تھے، اور یہ ایک ٹاپ لیول کی ان کا انٹریکشن چودھری شجاعت صاحب کی بیماری کی وجہ سے دوبارہ سے ایک پیدا ہوا۔ اور پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب سے پی ایم ایل کیو بننے سے پہلے نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے، چودھری شجاعت صاحب بھی بڑے قریب تھے، پرویز الہی صاحب بھی بڑے قریب تھے ان کے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب 99 کا مارشل لا لگا اور پھر چودھریز کے متعلق بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کام سٹارٹ کیا مشرف صاحب نے، اور ان کے خلاف کیسز ویسز بنائے، لیکن ظاہر ہے ان کے پھر پریشر میں پھر ایک کنگز پارٹی بنی پی ایم ایل کیو، اور پھر چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کا پی ایم ایل کیو کے بنانے میں، اور اس میں بڑا اہم کردار تھا، اور اس دوران پھر ان کو اہم ذمہ داریاں بھی دی گئیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لایا جائے، اس طرح کی بات چیت ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ انتھوزیسٹک ہے، اور نون لیگ فی الحال ایز سچ اتنی انتھوزیسٹک نہیں ہے، لیکن اینی آؤ اگر وہ اس قسم کی سوچ بچار ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بڑی اہم پارٹی ہے اگر نو کانفیڈنس پنجاب میں لایا جائے یا فیڈرل گورنمنٹ میں وفاق میں لایا جائے۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے یہ تو بھی لیٹر سٹیج ہے کہ کیا اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن اٹ سیلف ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو نون لیگ جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی ظاہر ہے وہ اس سے ڈیفینیٹلی انکمفرٹیبل ہوں گے، بیکاز وہ خود یہ تو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کی، کسی بھی شخص کی، کسی بھی لیڈر کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہو پی ایم ایل این کے ٹاپ لیڈرشپ سے، اور ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے بھی انکمفرٹیبل ہوں گے کہ جی کہ ان کے الائز کو اس قسم کا ان سے انٹریکشن ہو۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی کی اخبار میں امین الحق صاحب جو ہیں ایم کیو ایم کے، ان کا بھی ایک میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی اپنے پی ایم ایل این کے ساتھ تعلقات کی آپس میں بات کی کہ کلوز ریلیشن شپ ہے اور اچھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ورکنگ ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے اور دشمنی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے، یہ امین الحق صاحب کا کہنا ہے، اور جو کہ ظاہر ہے فیڈرل منسٹر بھی ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی جو اب ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب وہی بات جو فرام ڈے ون کہ کوئی بھی کسی قسم کا روم وہ نہیں دینا چاہتے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، نواز شریف ہو جائیں، شہباز شریف ہو جائیں، اور آصف علی زرداری ہو جائیں، کسی قسم کا ان کے لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی روم نہیں ہے، بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی والی بات انہوں نے جو کل یہ بات کہی کہ ملکی بدحالی کے ذمہ دار بھٹو اور شریف خاندان ہے، یہ سیاست نہیں خاندانی نظام چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ملکی بدحالی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی
جو فارمر چیئرمین تھے FBR کے، ان کی شبر زیدی صاحب، ان کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا کافی ہٹ ہوا، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کمپنی چلنے والی نہیں، اور انہوں نے بینکرپٹسی کی بات کی کہ پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے، اور اس لحاظ سے اب بہت سے لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اور زیادہ تر کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ PTI کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بڑی خراب رہی، اور حالات بہت خراب ہو گئے، اور اسی طرح قرضے کہاں پہ تھے پہلے کہاں پہ پہنچ گئے، اور اوور آل آپ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی اور اکانومی کی سب کچھ۔ تو اب ظاہر ہے چونکہ بہت سے لوگ PTI کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور PTI کو لانے والوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جو حالات ہو گئے ملک کے اتنے خراب، تو یہ میرا خیال ہے ایک ڈیلیبریٹ، ایک ظاہر ہے عمران خان صاحب دوبارہ سے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ چونکہ دیکھیں ان کی سیاست کا جو محور فرام ڈے ون رہا وہ یہ تھا کہ آپ نے ہر حال میں نواز شریف، شہباز شریف PTI PMLN کی لیڈرشپ، اور PPP پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آصف علی زرداری، دونوں کے درمیان کو فرق نہیں کرنا، دونوں کو چور ڈاکو کے ان سے بڑا لٹیرا کوئی نہیں، چور نہیں، ڈاکو کوئی نہیں ان سے بڑا، اور اسی کی طرف فوکس انہوں نے کیا ہوا، اور یہ وہ چیز ہے جو کم از کم PTI کے عمران خان صاحب کے اپنے فالوورز جو ہیں وہ اس چیز سے ظاہر ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہی بات کی جا رہی ہے۔ میں انفارچونیٹلی اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دونوں خاندانوں نے وسائل کا ناجائز استعمال کیا، اور پھر یہ کہ جی شہباز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کے پائی کا حساب دینا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت، انہوں نے اپنے ترجمانوں سے کہا۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر اپنی بات کی کہ میری گورنمنٹ کی پرفارمنس انہوں نے ظاہر اپریشیٹ کیا، اور خاص طور پہ یہ احساس پروگرام سے ریلیٹڈ۔ اب جو بات وہ کہتے ہیں کہ وسائل کا ناجائز استعمال کیا، تو صرف ایک کویشچن ضرور ریز ہوتا ہے کہ 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو، اور اصل کویشچن یہ ہے کہ ہم اگر مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے چوری بھی ہوئی، کرپشن بھی ہوئی، ڈاکے ڈلے، بہت زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا، کرپشن بہت زیادہ رہی ہمیشہ اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ کرپشن پہلے سے پاکستان میں بڑھ گئی انفارچونیٹلی۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ جی نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کرپشن کو کیوں نہیں ثابت کیا جا سکا، کیوں نہیں ثابت کیا جا رہا؟ اور زرداری صاحب کے کیس میں تو آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی عدالت میں جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو زرداری صاحب کے جو کرپشن کے، ان کی مبینہ کرپشن کے جو ثبوت ہوتے ہیں، ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری گم جاتی ہے، اور وہ گم ہو گئی۔ یہ بات یعنی کہ ابھی بھی آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو کیس چل رہا تھا ان کا، تو اس میں وہاں بھی کہا گیا، آپ دیکھیں کہ SGS کوٹیکنا اور یہ جو دوسرے ARY گولڈ کیسز میں کس طرح سے وہ کیسز ختم ہوئے، اور اس میں فرینڈلی پروسیکیوشن تھی نیب کی۔ تو اصل تو بات یہ کرنی چاہیے کہ 3.5 سال گزر گئے، 5 سال بھی گزر جائیں گے، اور اگر آپ چور ڈاکو ہی کرتے رہے اور کوئی ایک کیس ان کے خلاف پروو نہیں ہو سکا، اور پھر یہ بات ایسا نہیں کہ کوئی کرپشن کا کیس سیاستدانوں کے متعلق پکا کیس ہے نہیں، بالکل پکے کیسز ہیں جیسے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ڈاکومنٹس گم جاتے ہیں اور کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اگر یہ ڈاکومنٹس چوری ہوئے عدالت سے، تو کیا کوئی یہ ایشو ریز ہوا، اس کی کوئی انکوائری ہوئی؟ اگر یہ چوری ہوئے ہیں نیب کی کسٹڈی سے، اور جو کہ یہ رپورٹس آتی رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ رپورٹس آتی رہی ہیں کہ نیب کے بہت سے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ غائب کیے جا رہے ہیں، یہ خبریں بہت آتی رہی ہیں، کسی کی انکوائری ہوئی، کسی کو سزا ہوئی، کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ نعرے ہی لگتے رہیں گے، یا اگر کرپٹ ہیں تو ان کو آپ مجرم بھی ٹھہرائیں گے؟ مجرم اگر کرپشن کی بنیاد پہ نہیں چڑھائیں گے، اگر ان کو آپ نہیں ٹھہرا سکتے، تو پھر یہ کس طریقے سے یہ جو آپ کا نیریٹو ہے یہ چلتا رہے گا؟ اور اس کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ادروائز تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، بیکاز ایک طرف تو آپ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں ان کو پروو کر نہیں سک رہے، وہ پروو ہو نہیں رہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر اسی ماحول کی وجہ سے کوئی پالیسی، کوئی کنسنسس پالیسیز نہیں آ رہی، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شبر زیدی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہی جو فارمر چیئرمین ہے، اور جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بینکرپٹسی کی بات کی سارا کچھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ جو اسپیچ دی اس میں نے سولوشنز کی بھی بات کی تھی، اور سب سے اہم سولوشن وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ
کنسنسس اکنامک پالیسیز ایوالو کی جائیں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک پالیسی بنا رہے ہیں اور ڈٹ جائیں اس کے اوپر, غلط بھی پالیسی ہوگی تو آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہر روز اکنامک پالیسیز بدلتی ہیں, ہر روز ہر نیا بندہ آ کے نئی پالیسی لے کے آتا ہے, تو اس طرح کاروبار نہیں چل سکتا. سو کاروبار اس طرح نہیں چل سکتا. تو سیاست اس بنیاد کے اوپر اگر آپ چلاتے رہیں گے, آپ کا اگر کنوکشن ہے اور اگر آپ کسی لوگوں کے متعلق ثبوت اکٹھے نہیں کر پا رہے یا اس سسٹم کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام تھا, اور میں تو فرام ڈے ون کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا سارا بھروسہ نیب کے اوپر ہے تو یہ اس سے بڑا دھوکہ کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نیب کی کیپیسٹی نہیں, نیب کی یہ نیب کی کیپیسٹی سے باہر ہے, وہ ان کی کیپیبلٹی نہیں. نیب انتہائی نالائق ادارہ ہے, اور اس نے نالائکی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک کسی ایک سیاستدان کو بھی وہ کنوکٹ نہیں قرار دلوا سکا. سپریم کورٹ کے لیول تک میں کہہ رہا ہوں, ایک سیاستدان کو نہیں کروا سکا, تو اس نے یہ کیا کرنا ہے باقی آگے. تو انفارچونیٹلی پولیٹیکل اس لحاظ سے پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرح لوگ کہتے ہیں, جن کے کیسز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو وکٹمائز ہو گئے. سو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.